ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ. میرے بھائیوں، جیسے کہ دنیا بھر کے حالات ہیں، ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ہر آئے دن کچھ نہ کچھ فتنے، کچھ نہ کچھ پریشانیاں انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے مشکل ہوگا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، ہم 2020 دیکھے، اس میں کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں آئے. سوچے کہ شاید 2021 ہم لوگوں کے لیے آسان ہوگا، مگر ہم جتنی میتیں اس سال میں دیکھے ہیں، ان چند دنوں میں، ان مہینوں میں شاید ہی ہم زندگی میں کبھی دیکھے ہوں گے. میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو میرے بھائیوں بتائیے کہ ہم سے بڑا نادان، بدبخت اور احمق انسان کون ہوگا جو اس آخرت کی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی فکر چھوڑ کر، اس کی تیاری چھوڑ کر، یہ زندگی جو بھروسے کے لائق نہیں ہے، ایسے ایسے نوجوانوں کا انتقال ہوا ہمارے آنکھوں کے سامنے. ایسے ایسے طاقتور لوگوں کو ہم جا کر دفنائے خبروں میں ہم دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنی زندگی کو صرف دنیا کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں، آج ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے. فکر آخرت ایک بہت بڑی چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر آج موجود نہیں ہے. لہٰذا ہم کو اس زندگی سے بڑھ کر اس آخرت سے محبت کرنا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ تھی سورہ قمر کی آیت، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے یعنی سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں. اس لحاظ سے میں قرآن کے متعلق چند باتیں رکھوں گا انشاءاللہ. ایک 4-5 پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن کے کیا حقوق ہے جو آج ہم مسلمان ادا نہیں کر رہے. مختصر انداز سے انشاءاللہ میں بات کو ختم کر دوں گا. تو قرآن کے جو حقوق ہے اس میں سب سے پہلا حقوق یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کس کا کلام ہے بھائی؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کئی مقامات پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 97، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 5، سورہ انبیاء سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 50 اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور وہ اپنی رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اب یہ کتاب کس کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں بول رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، یعنی اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اور اللہ ہی اس کا محافظ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے. جو قرآن 1400 سال پہلے تھی آج بھی وہی قرآن ہے اور قیامت تک وہی رہیں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. تو ایک مسلمان کا کیا فریضہ ہے بھائی؟ جب اللہ کی کتاب مان رہا، اللہ کو اپنا رب مان رہا، پوری کائنات کا پالنے والا مان رہا، پوری کائنات کا خالق مان رہا، تو اللہ کی چند ہدایتیں قرآن میں آئی ہے، اس کو کرنا یا نہیں کرنا. اب ہمارے KCR صاحب کچھ ہدایتیں دیے نا،
اس کو فالو کر رہے نا اسٹرکٹلی, نہیں کرے تو پنشمنٹ دے رہی. پھر اللہ کی ہدایت, جو اللہ رب العالمین ساتوں جہانوں کا رب ہے, تو وہ اللہ کی ہدایتوں کو ہم چھوڑ دیں گے؟ ایسی غفلت میں زندگی گزار لے تو اللہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, آج ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ کی جو ہدایتیں آئی ہے, مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بے نمازیوں کو قیامت کے دن کیا ہوگا ان کا حشر, کہ جب اللہ کا دیدار وہ کریں گے تو کوشش کریں گے کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے. مگر جو بے نمازی رہے گا دنیا کے اندر, اللہ کی قرآن بول رہی, سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کی پیٹھیں کو اکڑا دیا جائے گا, وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ آگے کی آیت میں اللہ بول رہے کہ تم دنیا میں جب تم صحت مند تھے, جب تم سجدہ کر سکتے تھے, تمہارے پاس ہر چیز موجود تھی, جب تم نے سجدہ نہیں کیا, آج اپنے رب کو دیکھ کر, آخرت کو دیکھ کر تم سجدے میں گر رہے. تو اللہ تعالیٰ کہ آگے ہم سجدہ نہیں کر پائیں گے. میرے بھائی, یہ اللہ کی ہدایت قرآن میں ہے. کیا اس کو ہم فراموش کر کے زندگی گزار لیں گے؟ آج کتنے بے نمازیاں ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے, اتنے حالات برے ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہو. تو کیا ہوگا ہمارا حشر قیامت کے دن, ذرا سوچو میرے بھائی. تو اس کا پہلا حقوق اس کو رب کا کلام ماننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور اس کا دوسرا جو حقوق ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو. اور اللہ تعالیٰ سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ بول رہے, اگر ہم یہ قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تھے, کسی پہاڑ پہ اتارتے تھے, تو تم دیکھتے تھے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. آج ہم سب کے گھروں میں قرآن ہے نا, کچھ بھی ہو رہا ہمارے کو, ہمارے ایمان میں, ہمارا ایمان بڑھ رہا یا کم ہو رہا؟ کیا کر رہے ہیں ہم قرآن کے ساتھ؟ پڑھنے والا خالی عربی میں پڑھ لے رہا, نہیں پڑھنے والا تو پوری زندگی اس کو قرآن ہی نہیں آتا بولتا. پوری زندگی 50 سال کا ہو جاتا, 60 سال کا ہو جاتا, یہاں تک کہ مر جاتا, مگر کیا بولتا؟ قرآن پڑھنے نہیں آتا. بھائی اللہ اکبر. تو غور و فکر کرو بول رہے. اور سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 24 میں بول رہے, کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ بول رہے, کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو میرے بھائی, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہمارے سے, سوال کر رہے, کیا ہو گیا ہے مسلمانوں, کیوں تم قرآن کو نہیں سمجھنا چاہ رہے, کیوں نہیں پڑھنا چاہ رہے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے؟ تو آج قرآن سے دوری کی کیا اسباب ہے, کیوں ہم نہیں پڑھنا چاہ رہے؟ تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ قرآن بھائی ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا, مشکل ہے, لہٰذا ہم کیا کرنا, خالی عربی میں جو سیکھ لیے وہ پڑھ لینا ہے, نہیں تو خاموش رہنے کا. ہم نہیں پڑھ سکتے. جو ہمارے امامہ, ہمارے عالمہ, ہمارے علماء جو ہمارے کو بتا رہے کافی ہے, اس سے ہمیں کو نجات مل جاتی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہونے والا ہے میرے بھائی. جو قرآن سے منہ پھیر دیں گا, سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 29 میں اللہ کے نبی ان کے خلاف شکایت کریں گے اللہ سے, اللہ اکبر, کہ ان لوگوں نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو میرے بھائیوں, آج ہم کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا ہے, اور قرآن کو سمجھنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ سورہ قمر سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 17, 24, 32 اور 40 میں بول رہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے آسان کر دیا. ایک سورے میں اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ بول رہے نا بھائی, نصیحت کے لیے آسان کر دیا بول رہے. نہیں, ہم بول رہے نہیں مشکل ہے قرآن. تو کون سچے ہے بھائی؟ قرآن کی آیتیں سچے ہیں یا ہماری زبان سچی ہے؟ تو ہمارے کو سمجھنا ہے قرآن کو. اور اس کی اس کا جو تیسرا حقوق ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا. کب کرنا ہے؟ رمضان آیا تو کرنا ہے, رمضان ہوتے لپٹ کے الماری کے اوپر رکھ دینا, ٹھیک ہے. نہیں تو کوئی بھی مر گئے تو کرنا, نہیں تو کہیں اوپننگ ہے, دکان کھول لیے تو کرنا ہے. کیسے کیا ہر روز کرنا ہے قرآن کی تلاوت؟ جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 121 میں بول رہی ہے, اور جن کو ہم نے قرآن دی وہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, نہیں کرنا چاہتا, نہیں سیکھنا چاہتا, اس کی خواہش بھی نہیں رکھتا, تو انہیں اس پہ ایمان ہی نہیں رکھا بول رہے اللہ تعالیٰ.
याद रखो, ये जो आयतें मैं बोल रहा हूँ जाके चेक करो अपने घर की जो कुरान रखे हुए हैं घरों में, उसमें चेक करो। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 121, जो कुरान की तिलावत नहीं करता, अल्लाह ताला बोल रहे वो नहीं, कुरान पे ईमान ही नहीं रखा बोल रहे। और इसका चौथा जो हुकूक है वो है कि हम इसके अहकामात को लोगों तक पहुंचाना है। क्या है वो मशहूर है ना, यार शेख अपना अपना दे, ऐसा इस्लाम नहीं बोलता हमारा। हमारी जितनी हम फिक्र करते उससे उसी तरह अपने भाइयों की फिक्र करना है, लोगों की फिक्र करना है, अपने घर वालों की फिक्र करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, बोल रहे अल्लाह ताला कि ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बोल रहे। हमेश नहीं बचना चाह रहे भाई, घर वालों को क्या बचेंगे? हमेश नहीं सीखे कुरान, घर वालों को क्या सिखाएंगे? तो मेरे भाइयों फिर एक बार बोल रहा हूँ कि कुरान को सीखना, जिसको नियत है वो कोशिश करे कि कुरान को आज से ये दिल में यहाँ से उठते वक्त ये इरादा करे कि हम कुरान को सीखेंगे इंशाअल्लाह। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से अच्छे लोग वो है जो इस कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। हम पढ़ लिए, हम अमल कर लिए, हम अपने आप में सीक्रेटली अमल कर ले रहे चले जा रहे, तो ये नहीं होना, ये पसंद नहीं करे अल्लाह के नबी। अच्छे लोग वो है जो कुरान को सीखते भी है और दूसरों को भी सिखाते हैं। और खुशखबरी इन लोगों के लिए क्या है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में बोल रहे, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 39 में, कि क़यामत के दिन अल्लाह कहेंगे कि वो लोग थे, कौन से, जो कुरान को दूसरों को पहुंचाते थे। ये वो लोग थे जो कुरान के अहकामात को दूसरों तक पहुंचाते थे और अल्लाह से डरते थे। इससे दो मतलब निकले मेरे भाई। एक तो वो लोग, अल्लाह ताला उन लोगों की तारीफ़ कर रहे, किसकी, जो कुरान को लोगों तक पहुंचाने वालों की, और ये बोल रहे अल्लाह ताला कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह से डरते थे। क्या मतलब हुआ कि अल्लाह से डरने वाला दूसरों को भी कुरान की तालीमात पहुंचाता, क्योंकि आखिरत का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता मेरे भाई। अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, जलीलुल क़द्र सहाबा उमर बिन ख़त्ताब जैसे सहाबी को अल्लाह के नबी मुखातब करके फरमा रहे कि उमर, क़यामत की वो सख्ती है, अगर तुम आज, उमर बिन ख़त्ताब को मुखातब कर रहे अल्लाह के नबी, अगर है उमर तुम में से कोई 70 अम्बिया की नेकी करके जाएगा, वो भी क़यामत के दिन घुटनों के बल रहेगा। वो अल्लाहु अकबर। हम क्या करें मेरे भाई, हम क्या अमल कर लिए जो हम इतने बेफिक्री से ज़िंदगी गुजार रहे? ज़रा सोचो मेरे भाइयों, आज बदलने की ज़रूरत है, आज समझने की ज़रूरत है, लोगों तक इस्लाम को पहुंचाने की ज़रूरत है, अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों को, हाँ, और हम खुद भी, सबसे पहले हम खुद भी बदलने की ज़रूरत है। अंबिया इकराम घुटनों के बल, सहाबा, औलिया अल्लाह, हर कोई घुटनों के बल होगा, तो हमारा क्या हशर होगा उस दिन। और इसका जो पांचवा जो हुकूक है, कुरान के तालीमात पर अमल करना है। यानी जितने भी आए, ठीक है भाई, हम तिलावत कर लिए, हम लोगों को बोल दिए, हम सब कर लिए, अल्लाह का कलाम भी मान लिए, मगर इसकी तालीमात पर अमल नहीं करे तो कामयाब होते? सबसे पहले तुम ही जाते जहन्नम, सबसे पहले हम ही जाते जहन्नम में। जो खाली बयान ही कर लिए, जो खाली लोगों को बोल दिए, समझा दिए, नहीं भाई कुरान में ऐसा है, कहते देखो सूद लेना हराम है, कहते कुरान में, लोगों को बोल दिया मगर खुद ले रहे। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आखिर में अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के यहाँ पर बैठने को या कबूल फरमाए, और जो इबादतें हमने माह रमज़ान में की है अल्लाह तो उसे कबूल फरमा ले। अल्लाह जो कोरोना की बीमारी में मुब्तला है अल्लाह उन सबको शिफा आजिला अता फरमा, और जो इंतकाल कर गए इस बीमारी से अल्लाह उन सबको तो जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम तेरा हक अदा नहीं कर पा रहे हैं अल्लाह, ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे अल्लाह, ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे अल्लाह। हमारे गुनाह तो बहुत है अल्लाह, मगर तेरी रहमत से बढ़कर नहीं है अल्लाह। या अल्लाह तुझे
रहमान होने का वास्ता, तुझे रहीम होने का वास्ता है अल्लाह। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमें इसी तरह जन्नत में बिठा दे या अल्लाह। हम सब के मुक़द्दर में जन्नत कर दे या अल्लाह। हमें जहन्नम के आग से बचा ले या अल्लाह। हमें हर किस्म की बीमारियों से बचा, हमें सेहत दे, हमें इस काबिल बना कि हम अल्लाह तेरे दीन का दिफा कर सके, तेरे दीन को लोगों तक पहुंचा सके। ऐ अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा जो दुनिया में नहीं है, और जो दुनिया में अल्लाह तो उन पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। एक ज़रूरी बात कि 2-2 3-3 करके लोग चले जाइए भाई।